سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المبلغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کے احکام پہنچانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے. ناظرین کرام، آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ آج شخصیت انتہائی ممتاز شخصیت ہے. ناظرین، بر صغیر میں مجھ جیسا طالب علم ان جیسی شخصیت کو پاتا نہیں جیسی شخصیت. ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ پاک، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں انشاءاللہ اپنا نام شامل کروانے والے ہیں. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا تذکرہ پاک ہے. بات یہ ناظرین کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا بھر میں اسلام پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ بندگان خدا ہیں جنہیں صوفیاء کرام اور اولیاء عظام کے طبقے میں شمار کیا جاتا ہے. انہی عظیم ہستیوں میں بر صغیر کی ایک بلند پایہ روحانی شخصیت، سلسلہ سہروردیہ کے روشن آفتاب، طریقت کے چاروں یاروں کے بزم نشین، شیخ الشیوخ غوث زمانہ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی علیہ رحمہ کی بھی ہے، جو قاری بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، عارف بھی تھے، بہترین ٹاپ آف دا لائن ایجوکیشنز بھی تھے، خلق کے خدمت گزار بھی تھے، اور ولایت کے اعلیٰ منصب کے تاجدار بھی تھے. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے بارے میں کہنا غلط نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ایک وقت میں بہت سارے کام جب لینا چاہتا ہے تو پھر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ جیسی شخصیت کو بھیجا کرتا ہے، جن کی زبان و نگاہ میں اس قدر تاثیر تھی ناظرین کہ اگر کوئی غیر مسلم شریک درس ہوتا تو بغیر اسلام کو قبول کیے نہیں جاتا تھا، اور مسلمان آپ کا درس سنتا تو گناہوں سے تائب ہو کر زہد و تقوی اور نیک اعمال کو اختیار کر لیتا، بلکہ یوں کہیے کہ ولایت کے منصب کے اوپر فائز ہو جایا کرتا. شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ تصوف کی دنیا میں اس سوکھی لکڑی کی طرح ہے کہ جو ایک ہی پھونک سے بھڑک اٹھا اور عشق الہی کی آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا. شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ نے درویشی کے 70,000 علوم طے کیے. ناظرین، 70,000 علوم طے کر کے ان پر اپنے عمل کو حد کمال تک پہنچا دیا کہ اللہ کی عطا سے آپ رحمت اللہ علیہ کو اتنی روحانی قوت، اتنی طاقت عطا ہو گئی کہ اگر آسمان کی جانب نظر اٹھاتے تو عظمت عظیم کے بے حجاب مشاہدے کرتے، اور اگر زمین کی طرف نظر کرتے تو تحت الثری تک کی چیزیں انہیں دکھائی دینے لگتی. تھوڑے عرصے میں ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کی تعداد کاٹھیا واڑ، پنجاب، باب الاسلام سندھ اور دہلی تک پہنچ گئی. یعنی لاکھوں افراد نے آپ رحمت اللہ علیہ سے فیوز و برکات حاصل کیے. آپ رحمت اللہ علیہ نے اس قدر تدبر سے انتظامات فرمائے کہ آج کے اس ترقی یافتہ جدید ترین دور میں بھی کسی فرد واحد کا اتنے پہلوؤں سے خدمت دین و فلاح انسانیت
روحانیت کے کام کرنا انتہائی مشکل ترین نظر آتا ہے. مجھے یہ کہنے دیجئے ناظرین, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ون مین آرمی جو ہے وہ روحانی جنگ بھی لڑ رہی تھی اور علمی جنگ بھی لڑ رہی تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم الشان جامعہ, رفیع المنزلت خانقاہ, وسیع العریض لنگر خانے, انتہائی عظیم الشان اجتماع گاہ, خوبصورت و عالیشان مسافر خانے, لنگر خانے اور مساجد تعمیر کروائیں. یہاں تک ہوتا تھا ناظرین جو ڈسیبل یا اسپیشل بچے جو ہم کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جنہیں نابینا, لنگڑے اور معذور افراد تھے ناظرین, ان کے لیے محتاج خانے آپ نے بنا رکھے تھے جہاں انہیں کھانا اور ضروریات زندگی کی تمام تر سہولیات فراہم کی جاتی تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے علاج اور تربیت پر بھی خاص توجہ دیتے تھے, اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنے مالدار تھے کہ ضرورت کے وقت اپنے مال سے حکومت کو سپورٹ تک کیا کرتے تھے. ناصر الدین کباچا کی بات کر رہا ہوں ناظرین. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دم قدم سے اس وقت کا مدینۃ الاولیاء ملتان میں مدینۃ العلوم بھی بن گیا. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ نے ملتان شریف کو اپنے روحانی اور علمی تخت بنایا 12ویں صدی میں. ناظرین اب بڑی توجہ طلب بات کر رہا ہوں کہ 12ویں صدی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن اتنا کلیئر اور جدید تھا کہ اس زمانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارض ہند پر پہلی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی قائم کی جو قدیم و جدید علوم کا مرکز تھی, جہاں دنیا بھر سے طلباء آ کر استفادہ کرتے. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے میکانزم پہ ذرا غور کیجئے ناظرین کہ تبلیغ کا جو اسلوب اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا وہ آج کے دور کی اشد ضرورت ہے. یعنی اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مبلغین کی تربیت کا ایک باقاعدہ شعبہ تھا جہاں مختلف علاقوں کی زبانیں ان کو سکھائی جاتی تھیں, انہیں تیار کر کے ایک ٹاسک دے کر رہن سہن سکھا کر, تہذیب و ثقافت سکھا کر ان کو بھیجا جاتا تھا. ان کو مال تجارت بھی دیا جاتا تھا, وہاں جا کے پہلے وہ تجارت کریں یعنی ان کے درمیان اپنی روٹس بنائیں, اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں. ناظرین آج اسی شخصیت کے بارے میں بات ہوگی جن سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم استفادہ کر لیں تو بہت سے سوالات کے جوابات ہمیں تبلیغ دین کے حوالے سے آج مل جائیں گے. آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ سے. کیا کمال شخصیت صاحب, میں بھی آپ سے آف دی ریکارڈ عرض کر رہا تھا کہ مجھ جیسے طالب علم کو اتنی عظیم اور قداور شخصیت نظر نہیں آتی کہ اللہ نے خزانوں کے خزانے عطا کیے. اور آپ دیکھیے ویژن کیسا کلیئر. آج ہم گفتگو کرتے ہیں کہ تبلیغ دین کیسے کی جائے, انہوں نے بتا دیا جی 12ویں صدی میں کہ تبلیغ دین ایسے کی جائے, یہ ہونا چاہیے. اچھا جی, آغاز سب سے پہلے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم خاندانی تعارف اور ساتھ ساتھ جو ابتدائی تعلیم و تربیت پہ چھوٹی عمر میں جو آپ کو خانقاہ کی ذمہ داریاں مل گئیں, یہ بھی کیسی کمال بات ہے, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا نام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت ہے آپ کی, اور آپ خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے, اور لگتا یہ ہے کہ آپ کی جو خدمات یا کارنامے دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان یاد آتا ہے جس میں آپ نے تنبیہ فرمائی تھی الائمۃ من القریش, یعنی امت محمدیہ اگر اپنے امام منتخب کرنا چاہے اگر قریشی ہونے کو دیکھے تو یہ بہت بہتر ہے, کیونکہ قریشی و نسل ہونا یہ قیادت اور سیادت کا صرف ایک سمبل ہی نہیں بلکہ اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قبولیت اور اتھارٹی کا درجہ بھی حاصل ہے. سبحان اللہ. آپ قریشی نسل تھے, ٹھیک ہے, اور 22 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے سبحان اللہ جا کے ملتا ہے. صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسود ان کی آپ اولاد سے ہیں, اور آپ کے والد صاحب کا نام تھا مولانا وجیہ الدین محمد غوث. ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ علم و معرفت کے بہت بڑے پہاڑ تھے. سبحان اللہ. بلکہ یہ جو علاقہ تھا کلور کوٹ اس کے آپ باقاعدہ جج بھی تھے, اور یہ جو آپ کے علم ہے کہ ان کی جو خاندانی نجابت ہے اور یہاں ان کے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی مورخین نے محفوظ کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو ان کے ابن بطوطہ نے شاہ رکن عالم سے خود ملاقات کی تھی, ٹھیک ہے, اور ان سے ان کے خاندان کے حالات پوچھے کہ آپ قریشی نسل ہونے کے باوجود یہاں کس طریقے سے پہنچے, تو ان کی وہ باتیں بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو پہلا قافلہ اسلام پھیلانے کے لیے سندھ میں آیا تھا اور حجاج بن یوسف نے عراق سے لوگوں کو بھیجا تھا اور وہ سندھ کے فاتح قرار پائے,
ان میں ہمارے اجداد شامل تھے۔ ایک بات اور بتائیے جو بڑی خاص بات ہے کہ اس گھرانے کے اندر علم کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، زہد کے ساتھ، ولایتوں کے ساتھ اللہ نے مال کی بھی بے انتہا فراوانی رکھی، بڑی انتہا کی تھی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ مال اور ولایت جہاں جمع ہو جائیں وہاں تو کمال ہی کمال ہو جاتا ہے، چونکہ مال اسباب دنیا کی تمام چیزوں کو منظم کرتا ہے اور روحانیت انسان کے باطن کو سنوار دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں ظاہر و باطن کا کمال جمع ہو تو وہاں مال بھی ہوتا ہے اور ولایت بھی ہوتا ہے۔ اب ذرا ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیے، اور چھوٹی عمر میں یعنی 12 برس کی عمر میں خانقاہی نظام سنبھال لیں، اور ان کے بارے میں یہ شواہد بھی ملتے ہیں کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مادرزاد ولی ہونے کا جو 2 شواہد دیے گئے کہ آپ بچپن میں ماہ رمضان کے اندر دن کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اللہ، یہ ایک پہلی دلیل تھی کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، اور آپ کو بچپن میں اس بات کا ادراک ہے کہ کیونکہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں تو بچپن میں والدہ کا دودھ نہ پیوں۔ دوسرا کہتے جب آپ کبھی والدہ کا دودھ پی رہے ہوتے ہیں، ان کے والد صاحب چونکہ بہت متقی تھے اور اولیاء کا قرآن کی تلاوت کے ساتھ سبحان اللہ، کیا اچھی بات بتا رہے ہیں، وہ تو ایک مثالی ہے۔ جب وہ قرآن مجید کے ان کے ساتھ تلاوت کرتے تھے اپنی والدہ کا دودھ چھوڑ کر بڑی غور سے سنتے، اپنے والد کا چہرہ تکتے رہتے اور خوش ہوتے تھے۔ لگتا یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو میں قرآن کی آواز کو غور سے سنوں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنا جنید صاحب لگتا یہ ہے کہ جن ارواح کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں منتخب فرمایا ہے، الست بربکم قالوا بلا کی چاشنی بھی نرالی رکھی، کیا کہنے، تاکہ یہی ان کی وجوہات ہیں کہ وہ جو الست والا نعرہ قرآن کی تلاوت میں الاپا جا رہا ہے۔ پھر آپ کی آگے دیکھیں ایک فطرت سلیمہ، 7 سال کی عمر میں آپ اپنے استاد مولانا نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے صبح کی رات کے ساتھ نہ صرف قرآن کے حافظ ہوئے بلکہ ان 7 قراتوں کے بڑے جید عالم تھے۔ اور 12 سال کی عمر میں والد صاحب کو جب وصال ہوا تو لگتا ہے کہ جب مسند وہ تاج آپ کے سر پر سجایا گیا، سبحان اللہ، 12 سال کی عمر میں وہ بھی آپ نے اتنا حسن خوبی سے انجام دیا کہ آپ کے چچا ہمیشہ آپ کی تعریف کرتے تھے۔ اچھا اب یہ دیکھیں علامہ صاحب کیسی بات ہے، آپ ذرا سوچیں 12 برس کی عمر ہوتی کیا ہے صاحب آج کے دور میں، اگر ہم آج کے دور سے اس کا کمپیریزن کریں تو 12 برس کے جو ہے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا صاحب زندگی گزارنی کیسے، کھیل کود کے دن، وجہ اس کے کہ 12 برس میں سلسلے کی پوری ذمہ داریاں، 12 برس میں گدی نشینی اور اتنا بڑا انتظام انصرام، ظاہر والد پردہ فرما گئے تھے، یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھ۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی شخصیت کا ایک جب یہ پروگرام کوئی دیکھے نا تو ایک ڈاکیومنٹ لوگوں کو لگے کہ جی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پہ بہترین ڈاکیومنٹ ہے یہ، یہاں سے سلسلے کو آگے بڑھائیے کہ تحصیل علم کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اب اسفار کا سلسلہ اب شروع ہوگا یہاں سے، اور کیوں ہوگا ذرا بتائیے، چچا کو کیا فرمایا، کیا عرض کیا، اور پھر مشائخ عظام سے جو آپ نے فیض حاصل کیا، پھر آپ کا جو ایک سلسلہ بیعت کا معاملہ ہے بڑا خاص، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر پلٹ کے پھر ملتان کی طرف آنا اور اس کو علمی اور روحانی مرکز بنانا، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کی علمی اسفار کو سننے سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ مادرزاد ولی تھے، اور رب جس کو ولایت عطا کرتا ہے تو اس کو علم بھی عطا کرتا ہے۔ اس کے باوجود آپ کا سفر کرنا یہ اس لیے تھا کہ آپ جہد مسلسل کا استعارہ بن رہے تھے۔ واہ، آنے والے دور کے تمام لیڈر اور تمام طریقت اور علم کے جو شاہ سوار ہوں وہ ان کو اپنا آئیڈیل تصور کریں کہ آئیڈیل کیسا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 12 سال کی عمر میں تخت نشین ہو چکے ہیں اور آپ ایک بہترین زندگی گزارنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے چچا جان سے یہ بات کہی جن کا نام حضرت احمد غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ ان سے عرض کرتے ہیں کہ چچا جان میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس میں کمال حاصل کریں تاکہ آپ اپنے والد گرامی کی مسند پر جب آپ بیٹھیں تو آپ ظاہر و باطن میں مکمل و اکمل ہوں۔ تو اس کے بعد آپ نے جو علم کے لیے سفر اختیار کیا، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ آپ کروڑ کوٹ جو علاقہ ہے جو آج کوٹ لال عیسن کہلایا جاتا ہے، لیا سے 31 کلومیٹر دور ہے بکھر روڈ پر، وہاں سے آپ خراسان تک علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ اب خراسان آج کے دور میں تقریباً 2600 کلومیٹر دور ہے، تو اس وقت یہ 2600 کلومیٹر کا سفر کرنا اور اس عمر میں سفر کرنا، 12 برس
12 برس کی عمر میں سفر کرنا، اور پھر آپ جب خراسان گئے 7 سال تک آپ نے مسلسل وہاں پر علم حاصل کیا، اور پھر وہاں سے آپ بخارا گئے، بخارا میں مزید علم حاصل کیا، اور وہاں پر تو آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہاؤالدین فرشتہ ہے، یعنی علم بھی حاصل کر رہے تھے اور علم کو اپنے اوپر اوڑھ بھی رہے تھے، سبحان اللہ، یعنی علم کا ایک ایک جو ورک تھا وہ آپ کی ذات پر نظر آتا تھا، ٹھیک ہے، خالی ایسا نہیں تھا کہ صرف سندیں ہی حاصل کر رہے تھے، وہ ساتھ ساتھ جو ہے عمل بھی کرتے جا رہے تھے، اس نام سے مشہور ہوئے۔ تو پھر وہاں سے آپ مکہ آئے، حجاز مقدس پہنچے، حجاز مقدس پہنچے، مکہ حاضری دینے کے بعد پھر مدینہ الرسول آئے، جہاں پر علم مکمل ہوتا ہے، علم کے انوار بڑھتے ہیں، جہاں پر حقیقت میں جو دل کو تسکین عاشق کو ملتی وہ تو مدینے میں آ کر ملتی ہے۔ سبحان اللہ، مدینے میں آئے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کی۔ اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں 53 سال سے حضرت کمال الدین یمنی درس حدیث دیا کرتے، اللہ 5 سال تک ان کے پاس بیٹھ کر آپ نے حدیث سنی، اور وہاں حدیث میں کمال جب پا لیا، علم کو ہر لحاظ سے مکمل طور پر حاصل کر لیا، تو پھر طریقت کی جو آنکھ تھی اور دل تھا وہ تڑپ رہا تھا کہ اب کوئی ایسی ہستی ملے کہ جو عظمت بالا کے نظارے بھی کرائے اور تحت الثری کے نظارے بھی کرائے۔ پھر آپ بغداد کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ وہاں پر شہرہ تھا حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو ان سے فیض پانے کے لیے آپ بغداد معلیٰ پہنچے۔ جب بغداد معلیٰ پہنچے تو وہاں مجلس لگی ہوئی تھی حضرت شہاب الدین سہروردی کی، تو جیسے ہی حضرت بہاؤالدین زکریا کو دیکھا تو کہا میرا باز سفید آیا، باز سفید ہے۔ اب یہ جو سلسلہ ہے سہروردی، اس کی خاصیت ہے کہ یہ 3 سال تک مجاہدے کرواتے ہیں، یہ قلبی جو آنکھ ہے اس کو بیدار کرتے ہیں، اس کے بعد خرقہ خلافت پہناتے ہیں، لیکن یہاں صرف 17 دنوں میں تاجدار کائنات کی زیارت ہوتی، جس کا طویل جو ہے وہ واقعہ ہے۔ اب رات جب حضور فخر عالم کو ایک روشن کمرے میں دیکھتے ہیں، وہاں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، تو حضور فخر عالم نے فرمایا کہ یہ جو خرقہ لٹکا ہوا ہے اس کو اتاریں اور بہاؤالدین کو پہنا دیں، اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو صبح حضرت شہاب الدین بلاتے ہیں، اپنے پاس بلاتے ہیں، صرف 17 دن کے مجلس اور مشاہدے کے بعد کہتے ہیں کہ وہی خرقہ تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، حضرت شہاب الدین سہروردی نے اتارا، ان کو پہنایا اور فرمانے لگے یہ خرقہ ہم اسی کو پہناتے ہیں جس کے بارے میں حضور تاجدار کائنات ہمیں اشارہ، اور سبحان اللہ، اور اشارہ تم نے بھی دیکھ لیا رات خواب میں، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ اب جی ملتان شریف چلتے ہیں، اور ظاہر ہے آج تو مرکز میں ہمارے انتہائی پیارے علامہ فاروق خان سعیدی صاحب تشریف فرمائیں، یہ بنیادی طور پہ بتائیں گے جو اپنی نگاہوں سے اس وقت نظارے دیکھ رہے ہیں بلکہ تجلیات دیکھ رہے ہیں۔ ذرا علامہ صاحب یہ بتلائیے کہ کسی فرد واحد کا اتنے پہلوؤں سے خدمت دین و فلاح انسانیت کا انتظام کرنا انتہائی مشکل ترین عقل کی نگاہ سے نظر آتا ہے۔ پہلی بین الاقوامی رہائشی جامعہ، مسافر خانہ، درویشوں کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، لنگر خانے، مساجد، معذور افراد کا خیال رکھنا، یعنی یہ بیونڈ دی امیجنیشن، ون مین آرمی والی بات ہے۔ ذرا بتائیے صاحب کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، غوث العالم والعالمین، حضرت بہاؤالدین زکریا ابو محمد سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کی جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ تبلیغ اسلام کی کاوشیں ہو رہی ہیں، مبلغین کی جماعت بھی تیار ہو رہی ہے، علماء، محدثین، مفسرین اور اساتذہ علم بھی تیار ہو رہے ہیں، اور ماہرین فنون بھی، ماہرین حرب و ضرب بھی، تجارت کے ماہرین بھی تیار ہو رہے ہیں۔ اور محترم جنید صاحب، یہ پہلو قابل توجہ ہے کہ اس درسگاہ میں جو تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں مختلف ملکوں کی زبان، لغت، روزمرہ سے بھی آگاہ کیا جاتا تھا کہ وہ وہاں جا کر انہی کی زبان میں دین کی تبلیغ کریں۔
پھر تجارت کے لیے انہیں معقول رقم دی جاتی تھی کہ وہ غیر ملکوں میں جا کر کسی کے دست نگر نہ بنے، خود کھائیں، کمائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں اور اللہ کا دین پہنچائیں۔ ظاہر ہے کہ جو مبلغ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوگا وہ حق گوئی اور اعلاء کلمت الحق کا فریضہ کیوں کر ادا کرے گا۔ آپ نے فکر معاش سے اپنے شاگردوں کو بے نیاز کر دیا۔ دنیا بھر میں آپ کے خلفاء، آپ کے تلامذہ، آپ کے فیض یافتگان اور بہاؤالدین یونیورسٹی سے پڑھنے والے، یہ ملتان کی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اسی کا تسلسل ہے جو 8 صدیوں کے بعد مدینۃ الاولیاء میں معرض وجود میں آئی۔ پھر آپ ذرا غور فرمائیے کہ آپ یہ فرماتے تھے اپنے شاگردوں کو، اس درسگاہ سے فیض پانے والوں کو، کہ سچ بولنا ہے، حق کہنا ہے اور منافع اتنا لیا جائے، بالکل کم سے کم منافع پر اپنا مال فروخت کریں اور دین کی تبلیغ کریں۔ تجارت بھی ہے، تبلیغ دین بھی ہے۔ آپ جنید صاحب اندازہ کریں کہ غوث العالمین حضور بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فیض پانے والوں میں کتنے بڑے بڑے نام ہیں اور کتنی قد آور شخصیات ہیں جو بجائے خود آسمان طریقت اور سمائے معرفت کے چمکتے دمکتے تارے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت مخدوم جہاں سیدی مخدوم جلال الدین بخاری سرخ پوش سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کا مزار اچ شریف ریاست بہاولپور میں ہے اور وہ حضرت کے اجلہ خلفاء میں ہیں۔ وہ بخاری سادات کے سرخیل اور بر صغیر میں سادات بخارا کے جد اعلیٰ اور مورے سے اعلیٰ ہیں۔ اس درسگاہ میں فیض پانے والے اور آپ سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے والے حضرت مولانا فخر الدین عراقی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ حسن افغان رحمت اللہ علیہ، حضرت میر حسینی ہروی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید مخدوم محمد عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ۔ علامہ صاحب قطع کلام کی معذرت، قداور اور نامور ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ سے فیض پایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو آپ نے ایک اسٹریٹجی بنائی، اس کو میں تھوڑا سا اور کھولنا چاہتا ہوں بات کو۔ علامہ صاحب نے گفتگو تو فرمائی لیکن میں چاہتا ہوں اس کو ذرا سے کھولیں اس بات کو۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ آپ نے جو دنیا بھر سے آنے والے طلباء تھے ان کو مختلف زبانیں سکھائیں، ان کو ٹاسک اور ٹارگٹ دیا جغرافیائی اعتبار سے، رہن سہن، تہذیب، تمدن، کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان کو تیار کیا اور وہاں بھیجا۔ کمال یہ کہ اس میں تجارت کے لیے سامان بھی دیا اور فرمایا کہ پہلے جا کے تجارت کرنا، ابھی امر بالمعروف کا کام نہیں کرنا۔ ان کے دلوں میں جب گھر کر جاؤ اور پھر تجارت کا کوڈ آف کنڈکٹ بتایا، دین اس کے بعد اللہ رسول کی بات کرنا۔ ایک بات۔ دوسری جو بنیادی طور پہ بات ہے وہ یہ کہ اپنے مریدین کو آپ نے تجارت پر بھی لگایا، یعنی اپنے جتنے بھی خدام خاص تھے ان کو درویش بھی بنایا اور تاجر بھی بنایا۔ آج اللہ ماشاءاللہ، یہ حاشیہ لگا کہ اللہ ماشاءاللہ کئی خانقاہیں ایسی ہیں جو بہت پازیٹیو کام کر رہی ہیں، لیکن عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ آج تو پیران عظام جو ہے مرید کا خون جب تک نہ چوس لیں اس وقت مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہاں تو مرید کو سٹینڈ کیا جا رہا ہے، یہ کیسی اسٹریٹجی ہے، ذرا اس پہ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اگر ہم 3 چیزوں کو اکٹھا کریں تو آپ کی تبلیغی حکمت عملی کا وہ ایک ڈھانچہ سمجھ آتا ہے۔ پہلا ہے کردار، دوسرا ہے مال تجارت، تیسری ہے تبلیغ۔ واہ۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تکمیل کے سارے مراحل طے کر لیے تو آپ اپنے چچا احمد غوث کے اپنے بیٹے کو ملاقات انہوں نے خواب میں کی
عبدالرشید مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو کہا بہاؤالدین زکریا ملتانی آ رہے ہیں واپس، تو ان کو ملتان آتے ہوئے ایک تو ان کا استقبال کرنا، اور دوسرا اپنی بہن کے ساتھ ان کی شادی کرنا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے وہ اہتمام کیا، آپ کو انتہائی استقبال کے ساتھ جب لایا گیا، اس وقت بھی ملتان میں اولیاء کی بڑی کثرت تھی، کیا اچھا اور وہاں ایک حکمت بھرا واقعہ پیش آیا، بتائیے، جس سے آپ کی طبیعت کی ایک لطافت اور ظرافت سمجھ آتی ہے۔ آپ کے پاس دودھ کا ایک بھرا ہوا پیالہ پیش کیا گیا، اور آپ نے اس پیالے کے اوپر گلاب کا پھول رکھ کر واپس کر دیا۔ واہ سبحان اللہ۔ پیالہ جنہوں نے بھر کے بھیجا تھا، اشارہ یہ تھا کہ ملتان علم و روحانیت سے بھر چکا ہے، آپ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ تو آپ نے کہا میرے آنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، وزن نہیں ہوگا، میرا جو وجود ہے وہ خوشبو والا ہے، میں خوشبو بکھیرنے والا ہوں، جس طرح گلاب کا پھول دودھ کے اوپر گھومتا رہتا ہے اور اس کو تکلیف نہیں دیتا، تو میں ملتان کے اندر ایک خوشبو بن کے رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب لگتا یہ ہے کہ یہی وہ خوشبو تھی کہ بابا فرید صاحب جو سلسلہ چشتیہ کے ان کے ہی برابر کے بزرگ مانے جاتے، وہ کہتے ہیں کہ میں بہاؤالدین زکریا ملتانی کو جب خط و کتابت کرتا تھا، ایک دفعہ میرے دل میں آیا کہ میں ان کا لقب کیا دکھوں، تو میں نے جب لوح محفوظ میں لکھا تو لکھا ہوا تھا کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا لقب ہے شیخ الاسلام، یعنی مسلمانوں کے تمام کام علمی اور روحانی طور پر بہاؤالدین زکریا کے سپرد ہیں۔ سبحان۔ دو باتیں اس میں، ایک تو یہ کہ وہ جو آپ کو یہ حکم ہوا، ظاہر آپ کے چچا نے خواب میں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو فرما دیا کہ آپ گدی بھی دے دو اور ملتان بھی چھوڑ دو، حجاز مقدس کی طرف چلے جاؤ، اور مال و دولت جتنی ان کی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ امانت کے طور پہ امین بن کے رہے تھے کہ جی اب ان کو دینا اور یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ اس بارے میں بھی بتائیے۔ پھر اس کے بعد وہ مال و دولت کا جو ایک خاندانی طور پر ایک پورا تسلسل آ رہا تھا، وہ پھر آپ کے کزن نے گویا کہ وہ بھی امانت آپ کے سپرد کر دی، اسی کی بنیاد پر تو آپ نے پھر لمبی چوڑی خانقاہیں اور پھر بڑی بڑی درسگاہیں اور انٹرنیشنل قسم کی یونیورسٹی، جیسے ہمارے محترم سعیدی صاحب تفصیل سے ذکر کر رہے تھے۔ میں یہاں آپ کی حکمت عملی بیان کروں۔ وہ بتائیے۔ ایک تو آپ نے مریدوں کے کردار سازی پر اتنا زور دیا کہ آپ نے ایک دم مریدوں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ اگر میں عرش کی طرف دیکھوں تو میں سدرۃ المنتہا سے اوپر عظمت الہی کو دیکھتا ہوں، اگر میں تحت ثری میں دیکھوں تو تحت ثری میں چلنے پھرنے والی مخلوق کو دیکھتا ہوں۔ یہ تو درویشی کا ادنا درجہ ہے۔ تم میرے شاگرد ہو، میرے مریدین ہو، تمہارے اندر اتنی نگاہ بصیرت ہونی چاہیے، تمہیں بھی ولایت میں وہ درک ہونا چاہیے۔ تو آپ کی واعظ و نصیحت اور اس طرح کی چیزوں سے سن کر پھر آپ نے مریدوں کی اصلاح کے لیے ایک دن کٹ گیا اور سب کو کہنے لگے کہ میں آپ میں سے وہ کون سا بندہ ہے جو ایک دن یا ایک رات میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو آپ نے کہا یہ جو آپ کا استاد اور مرشد ہے یہ ہر رات قرآن مجید کی ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے، تو گویا کہ آپ نے اپنا نمونہ ان کے سامنے ایسا رکھا جس کی وجہ سے آپ کے شاگرد کردار میں ایک ایسی پختہ جگہ پر آ گئے۔ تو جنید صاحب کردار کرتا کیا ہے؟ کردار والا بندہ صرف بندے کے دماغ کو نہیں، اس کی روح کو بھی جا کے پکڑ لیتا ہے۔ ایک اور بات بتائیے، یہ جو چار یاروں کا تصور ہے یہ ہمارے یہاں بڑا غلط العام ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا انہی کی شخصیت سے۔ یہ چار یاروں کا تصور، آپ دیکھیں کہ کیسے ڈیوٹیز بانٹی ہوئی تھی اور کس طرح سے اسفار کیا کرتے تھے، اسٹریٹجیز کو، وہ حکمت والی بات، تبلیغ دین کی جو اسٹریٹجی تھی، تبلیغ دین کرتے تھے۔ ویسے بھی جنہوں نے اگر پڑھنا ہو تصوف بنیادی طور 7 نسبتوں کا نام ہے، اب وہ ازواق مختلف ہو جاتے ہیں، ان میں یہ جو چاروں یاروں کی جو نسبت تھی بڑی گہری تھی۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری، سبحان اللہ، بابا فرید صاحب، سبحان اللہ، اور شفیع شہباز قلندر، یہ چاروں بندے اپنی جگہ آسمان ولایت ہیں، لیکن ان میں وہ رہنمائی اور سرپرستی کا تاج ہمیشہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے سر رہا۔ سبحان اللہ۔
پھر بہاؤالدین ذکری ملتانی جب اپنے شاگردوں کو ایک تو کردار کی پختہ، پھر مال و دولت آپ لے کر جائیں اور آپ نے وہاں تجارت کر کے اپنے آپ کو ایک پکا مسلمان منوانا ہے. سبحان اللہ. یعنی تجارتوں کے اصول کی بنیاد پر اپنے کردار کو منوائیں. سر اس میں ایک بات اور بڑی اہم جو آپ کی زبان سے جملہ جانا چاہیے. ہم عموماً تبلیغ دین کرنے والوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. آپ دیکھیے نا آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، علماء کی اس طرح سی جو ہے مطلب خدمت نہیں کی جاتی، یا دیگر جو تبلیغ دین کرنے والے لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے لوگ، ان کی اس طرح خدمت نہیں جس طرح ہونی چاہیے. بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ نے ایکچولی اپنی ذات سے خدمت کر کے بتایا ان کو پہلے مالی طور پہ سٹرونگ کرو، مالی طور پہ سٹرونگ کرو گے تو یہ مضبوط کام کر سکیں گے. یہی تو وجہ تھی نا کہ یہ جب ان کو مالی طور پر آپ سٹرانگ کریں گے تو یہ کسی کی طرف دیکھیں گے نہیں. واہ. کسی کے دست نگر جب نہیں ہوں گے تو اعلاء کلمت اللہ کا جو ایک کڑا معیار ہے، ٹھیک ہے، اس کڑے معیار کی یہ تب حفاظت بھی کر سکتے ہیں، تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. جب ان کو ہم محتاج ہی بنا دیں گے تو پھر یہ تو کچھ نہیں کر ظاہر ہے، سکتے، پھر تو نہیں ہو سکتا، وہ تو حق بات بھی نہیں کر سکتے. علامہ فاروق صاحب فائنلی آپ کی طرف آتے ہیں. بات آپ کی جہاں منقطع ہوئی تھی وہیں میں سمجھ لیجئے میں نے ربط جو ہے وہ وہیں توڑا ہے، علامہ صاحب کو وہیں روکا ہے میں نے. آپ مختلف ممالک کی بات فرما رہے تھے، اس اسٹریٹجی پہ بات کر کے پھر آئیے اس طرف کہ جہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پردے کا انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت واقعہ ہے وہ بھی بیان کیجئے. آپ کی اولاد امجاد کے بارے میں بھی بتائیے، اور پھر جو آپ کے مریدین ہیں جو فیض یافتہ ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیے. دیکھیے جنید صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ حضور غوث العالمین بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے وہ ان میں ہر فرد بجائے خود عالم، متقی، پرہیزگار اور مادرزاد ولی ہے. حضرت کے مادرزاد ولی ہونے کا تو آپ نے سن لیا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو رمضان المبارک تھا، جمعۃ الوداع تھا، لیلۃ القدر تھی، اور آپ نے دودھ نہیں پیا. شوال کے چاند تک آپ روزہ دار رہے. آپ کے والد ماجد حضرت محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ وجیہ الدین اور آپ کے چچا جان حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ. یہاں یہ تذکرہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ آپ کے چچا جان حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ کے، اور ان کا مزار مبارک ملتان شریف سے یہ وہاڑی کی طرف جانے والی روڈ پر واقع ہے، اور وہ علاقہ، وہ جگہ، وہ اڈا مخدوم رشید علیہ الرحمہ کے نام سے منسوب ہے. اور پہلو دیکھیے، آپ کے لخت جگر اور پہلے سجادہ نشین حضرت عارف باللہ مخدوم صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ آپ کی مسند کے وارث ٹھہرے. آپ کے صاحبزادے پھر ان کے لخت جگر. آپ کو تو علم ہے ہی، ہمارے حضرات دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بھی یہاں خوشگوار حیرت ہوگی کہ حضرت کے پوتے اور حضرت کے دوسرے سجادہ نشین حضرت قطب الاقطاب ابو الفتح شاہ رکن الدین والعالم سہروردی رحمت اللہ علیہ وہ بھی مادرزاد ولی ہیں. ای خانہ ہما آفتاب است. آپ کی بہو اور حضور رکن عالم علیہ رحمت کی مادر معظم حضرت بی بی راستی پاک دامن علیہ الرحمہ جو سلطان جمال الدین والی ریاست فرغانہ کی بیٹی ہے، یعنی دنیا کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور دین کے بادشاہ کی ماں ہے. یہ خانہ ہما آفتاب است. اور آپ کے گھر کی جو کنیزیں تھیں، جو لونڈیاں تھیں، مامائیں تھیں، اصیلیں تھیں، خواسیں تھیں، ان کو ہدایت تھی کہ چکی بھی پیستی رہیں، تلاوت قرآن بھی کرتی رہیں، گھر کے کام کاج بھی کریں اور وہ امور بھی انجام دیں اور ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ بھی کرتے رہیں. دیکھیے، حضرت کی تبلیغی مسائی کے نتیجے میں
پورا جنوبی ایشیا وہ مشرف با اسلام ہوا. جیسا ہمارے فاضل دوستوں نے بتایا کہ آپ جب بخارا میں تشریف لے گئے علم حاصل کرنے کے لیے تو آپ کے زہد و تقوی کو دیکھ کر بہاؤالدین فرشتہ آپ کو کہا جانے لگا. بہاؤالدین فرشتہ. اور پھر بنگال میں حضرت جلال الدین سہروردی، حضرت جلال تبریزی، ایسے ایسے بزرگ ہیں جو آپ سے فیض یاب ہیں. اور سلطان الطارقین سلطان حمید الدین حاکم رحمت اللہ علیہ جو تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر فقر و درویشی کے راستے پر گامزن ہوئے، وہ آپ سے بھی فیض یاب ہیں. اور آپ کے پوتے حضور رکن عالم علیہ رحمت سے بھی وہ فیض یاب ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، جبر سے تشدد سے نہیں پھیلا. اسلام بزرگوں کی گفتار، کردار اور اطوار سے پھیلا ہے. ذرا جنید صاحب یہ پہلو دیکھیے کہ جہاں آپ کا قبہ ابیض ہے، جہاں آپ کا گنبد بیضا ہے، جس کے سائے تلے آپ قیامت تک آرام فرما ہیں، اس کے بالکل متصل پر ہلاد پوری کا مندر تھا. وہ بر صغیر کا قدیم مندر تھا. آپ کی آمد سے پہلے وہاں پوجا پاٹ ہوتی تھی. جب آپ تشریف لائے اور اپنے جہاں آپ کی خانقاہ ہے، جہاں آپ کی مرقد منور ہے، اس سے متصل چبوترا ہے، وہاں آپ بیٹھ گئے تو جو بھی آتا آپ کا چہرہ دیکھتا اور اس کا دل یہ کہتا کہ میں تھوڑی دیر اس درویش کامل کی خدمت میں حاضری تو دوں جس کا چہرہ اتنا حسین ہے، اس کی گفتار کتنی لاجواب ہوگی. اور آپ کی طالبات سے وہ فیض یاب ہو کر علامہ صاحب قطع کلام کی معذرت، چونکہ وقت بہت کم ہے، فائنلی ان کا پردے کا جو معاملہ ہے وہ بتا دیجیے. یہ بات مکمل ہونے دیں. جب وہاں پجاریوں کا سلسلہ رک گیا تو حضرت غوث العالمین سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اٹھ جائیں. آپ نے فرمایا بہاؤالدین خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے. میں از خود نہیں آیا، مجھے کسی ہستی نے بھیجا ہے. میں جانے کے لیے نہیں آیا، میں آنے کے لیے آیا ہوں. 7 صفر سن 661 ہجری کو آپ کا وصال ہوا. آپ نے سوال کیا تھا حضرت کی رحلت کا. آپ کے صاحبزادے مخدوم صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ جن دنوں حضرت کے دنیا میں آخری ایام تھے تو صاحبزادے بالکل آپ کے قریب اور آپ کی صحبت میں تخلیے میں رہتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ باہر ایک بزرگ آئے ہیں اور انہوں نے سبز رنگ کا ملفوف پیش کیا اور کہا یہ جا کر اپنے بابا کو دے دو. وہ اندر آئے، وہ لفافہ پیش کیا. حضرت نے دیکھا، سجدے میں سر رکھا اور آواز آئی دوست بدوست رسید. دوست کے پاس پہنچ گیا اور آواز قدرت آئی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ تشریف فرما رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا تشریف فرما رہے ہیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں کتاب جانب. دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہر پیر کی شب غسل کر کے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے 141 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا متعالی پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے انشاءاللہ. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا قول مبارک، اور کیا کمال قول مبارک ہے کہ قول و فعل میں سچائی، اعمال کی درستگی اور اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قرب الہی کا ذریعہ.